اب یہ شوق کی بات جو ہے نا آپ جو سمجھ لو، شریعت کی تعلیم جو ہے یہ کوئی لمبے چوڑے کسی اسکول اب پھاڑ کی ضرورت کو نہیں، شریعت واضح احکام ہے، قرآن پاک کے، حدیث مبارکہ کے، اور کتابیں لکھی ہوئی ہیں تمہارے سامنے ہو رہی ہے۔ آمین کو آواز بلند کے ساتھ کہو یا آواز خفی کے ساتھ کہو، یہ فرق کو نہیں پڑتا، آمین مامین ہی ہے بہرحال، یہ آپ کے لیے طے ہو سکتا ہے۔ آپ جب اس سے بات چلتے ہو طریقت کے معاملے میں تو وہ ہے آپ کا باطن، کہ نماز کے بارے بار بار کہا گیا کہ یہ معراج المومن ہے، مومن کا معراج ہے۔ معراج کا آپ اتنی بات تو سمجھتے ہو نا کہ اللہ کے تقرب کی انتہائی حالت، اچھا انتہائی حالت یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرما دیا کہ سجدہ جو ہے یہ آپ کے تقرب کا انتہائی شکل ہے انسان کے، سجدہ بھی آئے نماز میں اور دعا بھی ہے۔ تو اگر معراج نہ نصیب ہو تو کوئی بات تو ہے نا، نماز تو ہوگی تو آپ کو شوق رہے گا کہ بھئی تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز میں، کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے بات کہ دیکھو یہ میں نماز تو پڑھی جیسے حکم دیا آپ نے، اذان کے بعد ہم نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا، مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں، بات کہنے کے لیے آپس میں بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں بہت لطف تو نہیں ہے، تو لطف جو ہے شرط بھی نہیں ہے، تیرا فرض تو پورا ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ نماز میں کیسی وابستگی اور ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ آج باطن ضرور ہوتا ہے۔ تو باطن والوں نے ایک راز دریافت کیا کہ باطن جو ہے یہ کتاب سے نہیں ملے گا، شریعت کتاب سے مل جائے گی کہ یہ احکام ہے، باطن کتاب سے نہیں ملے گا، انسان سے ملے گا۔ اور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 2 انسانوں سے نہیں ملے گا، ایک انسان سے ملے گا۔ کنفیوژن نہ پیدا کر دینا کبھی باطن کے دنیا میں، 2 انسان جو ہیں وہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں اور تم باطن میں معلوم ہو سکتے ہو، دونوں سچے ہو سکتے ہیں، دونوں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن 2 آدمی کا سچ باطن میں جو آپ نے سن لیا تمہیں معلوم کر دے گا باطن سے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ 2 سچے رہنماؤں سے بیک وقت وابستگی آپ کو باطن سے معلوم کر دے۔ وجہ کیا ہے مجھے بتانے ضروری بھی نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں کہ ایمفیسس الگ الگ ہے، ایمفیسس الگ ہے، اور ایک علاج کرتا ہے کہتا ہے جی پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہیے پھر اس کو یہ دوائی دینی چاہیے، دوسرا کا جی فوری طور پر دوائی دے دو، اور دونوں کا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جب جو کہ دونوں کے پاس جاؤ گے اور وہ علاج جو ٹکرا جائے گا اور آپ کا رزلٹ کچھ نہیں آئے گا۔ مثلا روح کا مقام ہے، باطن کیا ہے؟ روح کا مقام۔ ایک نے کہا روح کا مقام جو ہے نا محبیت کے بغیر تو نہیں روح نکلتی تھی باہر، روح کو بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ محبیت۔ ایک نظام نے، طریقت کے ایک نظام نے سوچے کو میں حکم کو سوچا کہہ رہا ہوں، کیا کہا تاکہ آپ کے بات سمجھ آ جائے، ہے حکم ہی بات نہیں۔ سوچا کہ روح کیسے محب ہوتی ہے، ان کا روزہ رکھا دو، لگاتار روزے، لگاتار عبادت کرا دو، اور اندر سے پھر بھی جو ہے نا جسم لایا ہوا روح ابھی زندہ نہیں ہوئی ہے، ذکر کرا دو۔ اب اس کے اندر ذکر کرا دیا، محبیت کا عالم اللہ ہو کے ذکر میں اتنا آ گیا کہ وہ روح ہی روح رہ گیا۔ اب روح دریافت ہوگی نا، آگے اس کو روح کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے، وہ میسج دے دیا، روح نے ریسیو کر لیا، بھائی صاحب طریقے نکلے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا لمبا پروسیس ہے یہ روح کا، اس کو حکم دو، پہلے شریعت کرو، پھر رکھا، پھر فاقہ کرو، پھر یہ کرو، نہیں پھر کیا کیا جائے؟ کہتا ہے ریدم چلا دو، میوزک، سارے گاواں اور تبلے کے ساتھ چلا دو۔ اب وہ جو نقش بندی کے بعد طریقہ تھا یہ چشتی، اس نے ایسا مطلب تھرل کر دیا، نعت کی آواز کان میں جا رہی ہے اور تبلے اور میوزک کی آواز جو ہے وہ اندر جا رہی ہے، اور اسی اور اولے گولے کے اندر روح مصروف ہوگی، میسج دیتی ہے۔
میسج لے گیا اور وہ طریقت کے اندر محفل قوالی کی محفل میں اور منزل طے ہوگی. خسرو نظام کے پل پل جائیے، خسرو نظام کی محفل پوری ہوگی کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے من بود، خدا خود میر مجلس بود اندر لامقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بود. اب یہ ادھر سے مصروفیت ہو گئی، ادھر سے متبلے نے ویسے اس کے وجود کو شل کر دیا، وجود جو جسم کا شل ہو گیا اور خیال جو ہے اس کے خیال کو اپیٹ کر گیا اور روح جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اس کو میسج دے دیا کہ یہ ہے مقام کہ خدا خود میرے مجلس بود. اور بود کو آپ ہے کہہ لو نا کہ ہمیشہ خدا ہی میرے مجلس ہوتا ہے اور محمد سے میں محفل ہوتی ہے. کہانی اتنی ساری ہے، آپ سوچتے کیا جا رہے ہیں؟ خیر اللہ کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تم اس کو نظارہ دیتے جاؤ، تم نے کرنا ہی کیا ہے؟ بات ادھر اتنی جاری ہے، خسرو بیان کر رہا ہے، تم سمجھو اس کا قصہ کیا ہے کہ اللہ کے جلوے ہیں اور آپ کو صرف اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور تم اس میں سے گزارے جا رہے ہو، لطف کے ساتھ سفر کر جاؤ. اس میں جھگڑا بھی ہے تمہارا، خرچ کیا کرتا ہے، تعمل کیا کرنی ہے. بہرحال یہ اس کا مقام ہے اور اس کے اندر تسلیم و رضا سکھا دی چشتی لوگوں نے. کل میں تو ہر دم می سے رائی نغمہ ہر بار میرے سے بار طرزے کی میرے ثانی ہے میں یار میرے سے. اب کیا کہا؟ تو ہر دم می سے رائی نغمہ ہر بار میرے سے، ہمیشہ تو نغمہ سناتا ہے، ہم رد کرتے جا رہے ہیں، جہاں سے تو نے گزارا ہم وہیں سے گزر گئے. چلو تسلیم و رضا ہو گیا، گلا ختم ہو گیا. میرا مطلب دونوں جو فیصلے ہیں بشک وقت دو اصلاحیں، یہ دو گرو کا جب مسافر ہوگا وہ رہ جائے گا، ناممکن ہے. اس لیے باطن کے سفر میں فیصلہ یہ کرو کہ ایک انسان سے باطن اپنے باطن کا خود ہی دروازہ ناک کرنے کی توفیق مانگی. اب وقت آ گیا، آپ کا خاصا گزر گیا میرے ساتھ ملنے ملاتے ہوئے. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو پرابلم ہے کہ آپ کی ایمبیشنز جو ہے نا وہ زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ذہن زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. آپ ہر چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، تو پھر وہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے، اپنے آپ کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. باطن ٹھہرنے کا نام ہے اور رکنے کا نام ہے، ایک میسج کے مطابق چلنے کا نام ہے. دوسرا میسج غلط نہیں ہے لیکن دو میسج یک وقت ریسیو کرنے صلاحیت نہیں انسان کی، باطن کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، گرم سرد رو کٹی جائے دھند پیدا ہو جائے گی، ایسے آئے نا سمندر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس لیے باطن کا مقام یہ ہے کہ کسی ایک پیغام پر چلنا، اور ایک پیغام پر چلنے کی آشنائی اور استعداد جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ آپ کو صحیح راستے سے گزار دیتا ہے. اور لطف آپ کی اپنی زندگی میں ہے، کسی نے اس کو بتانا نہیں کوئی نئی بات آپ کی اپنی ہے، نماز اپنی ہے اور سجدے اپنے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ کہانی بن جاتی ہے. تو گویا کہ خرچ کرنا یا جمع کرنا دونوں اگر اللہ کے لیے ہوں تو دونوں مبارک، لیکن عام طور پر اللہ کے نام کا جمع کرنا سنا نہیں آتا. اللہ کے نام کا خرچ کرنا اس حد تک کہ خرچ کرنے والا اپنے آپ کو بھی خرچ کر دے. اس لیے کہاں تک خرچ کرو کہ جہاں تک تمہاری استعداد ہے. تو دینے والا جو ہے اگر تو یہ کہے کہ آئندہ میں نہیں دوں گا تو پھر تو کہانی اور ہوئی نا. تو جب آپ شوق میں چلے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے، غریب لوگوں نے جب دل سے فیصلہ کر لیا کہ میں مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا تو مہمانوں کا جشن رہا اور غریبوں کی غریبی دور ہو گئی، لنگر پک گئے دل سے. ورنہ ایک مہمان کو کھانا کھانا 7.5 روپے لگ جاتے ہیں جناب. کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں؟ ڈھائی زیادہ 4 روپے کہنا. میرے خیال میں خرچی گنتے رہو گے پاگل ہو جاؤ گے کہ مہمان کو کیوں پیسے خرچ کرے ہیں. وہی گزارا کرتے وہی بچا، کبھی کام آئیں گے تیرے اپنے. جب ایک فاقہ آ جائے گا تو وہی آج کے پیسے بچا لے. تو جب اتنے تجھے پتا ہے کہ آئندہ نہیں دینا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر آج ایک مہمان کا بھی کھانا رہو گے. اور جب پتا ہے کہ دیا وہ اس کا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کسی کے کام کا جا رہا ہے
کہ پھر ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ٹمارو کا اندیشہ نہ ہو. جو ایمان رکھتا ہو اور کل کے لیے فکر مند ہو اس کے ایمان میں کبھی گرو نہیں آیا. ایمان میں کیا نہیں آیا؟ ابھی اس کے ایمان میں پیر نہیں آیا. جس کو کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ کل کے اندیشے سے اسے بچانا ہے آپ کو. تو کل کا اندیشہ وہم ہے، واہمہ ہے. کل کوئی کل ہمارا کون سا ہے؟ جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے.